گلشن میں جا کے دیکھ، نہ صحرا میں جا کے دیکھ، کیا شان ہے ولی کی یہ قرآن میں جا کے دیکھ۔ چھٹ جائیں گی ابھی ابھی ظلمت کی آندھیاں، غوث الورا کا تو دل سے نعرہ لگا کے دیکھ۔ کھل جائے گی ابھی ابھی دل کی کلی کلی، ایک بار غوث پاک کا نغمہ سنا کے دیکھ۔ دونوں جہان کی نعمتیں مل جائیں گی تجھے، غوث الورا کو اپنا وسیلہ بنا کے دیکھ۔ ہو جائے گی تجھے بھی زیارت حضور کی، آنکھوں میں غوث پاک کا جلوہ بسا کے دیکھ۔ اور تجھ پہ بھی ہوگی غوث کی نظر کرم ضرور، اس دل کو تو ذوالفقار شیدا بنا کے دیکھ۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جلیبی والے کا ہے یہ قصہ۔ روایت میں آیا ہے کہ قطب الاقطاب، فرد الاحباب، شیخ العالم، غوث الثقلین، امام الطائفین، محی الدین ابو محمد عبداللہ القادر الحسنی والحسینی الجیلانی، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زیادہ رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے کہ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی۔ جب آپ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے تو اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنا ڈوب کر عبادت کرتے کہ مصائبین آپ کی رکت انگیزی یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے کہ اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی دیکھی جائے، آپ کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھا جائے تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے کیونکہ بچپن میں آپ دوسرے بچوں کی طرح نہیں کھیلے، اور ان بچوں کو مسکرا کر دیکھ کر آگے بڑھنے لگے، اور مریدوں کی بڑی سی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے، یہ جو بابا سب میں نمایاں ہیں، نورانی چمکتے اور روشن چہرے والے ہیں، سب سے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے، جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے کہ نہیں، یہ جو بابا ہیں بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ بھی کہو سنتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر ان سے اپنی من پسند چیزوں میں سے ایسی چیز منگواتے ہیں جو میٹھی میٹھی اور بہت لذیذ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بچہ آپ کے پاس آیا اور کہا بابا آپ میری بات سنیں گے؟ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا ہاں کہو بیٹا۔ اس نے کہا میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہو کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا مجھے اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر آپ دے سکتے ہیں، میرا کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ میں چلا جاتا بابا، لیکن میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر واپس آؤں گا میری باری جا چکی ہوگی۔ اب آپ وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ آپ کے خادمین اور نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کون سی شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا آپ مجھے جلیبی لا کر دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں لا کر دیتا ہوں۔ آپ کے مریدین بھاگ کر آپ کے پاس آئے اور کہا حضرت آپ کیوں اس کی بات پر توجہ دیتے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی بھی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہے، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ آپ کے ایک مرید نے فرمایا، آپ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش پوری کروں گا۔ پھر آپ مریدین کے بہت بولنے پر بھی وہاں سے اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جلیبی والا جو کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا، آپ کے دکان میں تشریف لاتے ہی
وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ آپ نے اسے جلیبی لی۔ خوشی خوشی اس نے جلیبی آپ کے مبارک ہاتھ میں دی۔ وہ بوڑھا آدمی لگ بھگ 70 سال کا ہوگا، اس بڑھاپے میں بھی کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ اس نے روتے روتے کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعا سنی کہ آپ نے اس کی اطاعت سے میری دکان میں اپنے مبارک قدم رکھے۔ میں تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں تھا، پر میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ نے کہا، تمہیں کیسے پتا؟ تو کہنے لگا، حضرت عرصہ ہوا کئی مہینوں سے میرا یہ کاروبار نہیں چل رہا تھا اور کاروبار دن بدن گھاٹے میں جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ قرض لینا پڑ رہا تھا۔ فاقوں تک کی نوبت آ گئی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دے دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ مصرف جو کہ عراق کا ایک شہر ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ اور وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کو تلاش کر کے میں نے اس سے کہا، بابا تم میرے لیے دعا کرو کہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور برکت آ جائے، رزق کی بندش دور ہو جائے۔ بیوی بچے بھی پریشان ہیں۔ تو وہ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگتا ہے، تم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، نہیں میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگا، حیرت ہے تمہیں یہ بات نہیں پتا، تم نہیں جانتے کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں، میری دعا وہ اثر نہیں رکھتی۔ کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جس کے لیے دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جب اس دور میں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ خود موجود ہیں تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ اگر یہ بات ہے، کیا آپ سے بھی کوئی بڑا بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے، میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کو؟ تو کہنے لگا، وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، کیونکہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے اب کس کو قدرت حاصل ہے کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے یا کسی کے لیے بھی دعا کرے، اور کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ موجود ہیں، ان سے جو کہو گے انشاءاللہ تمہیں ملے گا۔ حضور جب اس فقیر نے یہ بات کہی تو میں فوراً جیلان شریف آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کر دی، اور دیکھیے کہ آپ خود میری دکان پر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا کریں، اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دے، مجھے اپنی بیوی بچوں کی بہت فکر ہے۔ حضور نے فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے کر اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی دے دی کہ ایک اور بچہ آیا اور اس نے کہا، بابا آپ اسے جلیبی لا کر دی ہے تو مجھے بھی جلیبی لا کر دیں۔ آپ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ کے مرید اب غصہ ہونے لگے کہ حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے کام کر دیا ہے نا، آپ کی ذات بہت اونچی ہے، ہم ہیں نا، آپ ہمیں یہ کام کرنے دیجئے، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن آپ نے کہا، نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں ان کا کہا ٹال نہیں سکتا۔ حضرت آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے پھر سے انہیں روکا، فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے ہم بس وہ کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر وہ بچے جتنی بار آپ کو بھیجتے رہے آپ جلیبی لاتے رہے، یہاں تک کہ آخری بچے کو بھی جلیبی لا کر دی۔ وہ مزے سے جلیبی کھاتے رہے۔ بچے بہت خوش ہو چکے تھے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کے لیے دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے، آپ بہت اچھے ہیں، جیسا آپ کے بارے میں سنا تھا ہم نے آپ ویسے ہی ہیں، آپ کے اخلاق بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے سن رکھا تھا، آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے۔ بچوں کو خوش دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ہوا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ آپ نے مریدین سے کہا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ آپ مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، لیکن مریدین اب تک اس بات کی سوچ میں تھے، کیونکہ وہ آپ کے شاگرد تھے، وہ آپ کے ہر عمل کو دیکھتے تھے، اور اگر آپ کچھ ایسا عمل کرتے جس کی انہیں سمجھ نہیں آتی تو ان کے ذہنوں میں سوالات ہوتے تھے۔
آپ یہ بات جانتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا خود قدرت کی طرف سے ان کو جواب مل جائے گا۔ اب خود قدرت کی جانب سے انہیں بتا دیا جائے گا کہ بچے اگر جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے اور بار بار آ کر اگر آپ کو جلیبی والے کے پاس بھیجا گیا تو کیوں ایسا ہوا، اور اس کا جواب بہت جلد ہی مل گیا، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھا جلیبی والا خوشی خوشی جلیبی کا ٹوکرا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور پھر جلیبی آپ کی خدمت میں پیش کر کے کہا، حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی بن گئی ہے۔ سب مریدین وہیں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی کہ آپ سے دعا کروائی، حضرت آپ نے میرے حق میں دعا فرمائی اور کہا کہ تمہارے معاملات اللہ پاک بہتر فرما دے گا اور تمہاری دکان میں برکت ہوگی۔ یقین جانیے اس سے پہلے دکان پر ایک گاہک نہیں آتا تھا، لیکن آپ کے آنے کی برکت سے اب وہاں پر لوگ ختم ہی نہیں ہوتے۔ ایک کے بعد ایک لوگ آ کر میرے پاس سے جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں، شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے نہیں کھائی، کہ اس کے کھانے سے لگتا ہے کہ ہم لنگر غوثیہ کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس لوگ آ کر جلیبی خریدتے بھی ہیں، اور اس کی مانگ اتنی بڑھ گئی ہے کہ شہر کے دور دراز کے علاقوں میں سے بھی لوگ میرے پاس آ کر جلیبی لے کر جاتے ہیں۔ کہا میرے پاس 2 وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے حضرت، اور آج اتنے پیسے ہیں کہ میں خود لوگوں میں پیسے بانٹتا ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں۔ یہ سب آپ کی دعا کی بدولت ہوا ہے۔ اب آپ یہ جلیبی خود بھی کھائیے اور مریدین میں بانٹ دیجیے۔ اس کے بعد اس نے آپ کے ساتھ مل کر نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے جلیبی کو مسجد میں بیٹھے ہر انسان کے درمیان بانٹا، اور سب نے اسے مزے لے کر کھایا اور کہا، سچ میں بہت لذیذ ہے، اور اس طرح کی جلیبی ہم نے آج تک نہیں کھائی۔ کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ 5 سال کے بچے سے لے کر 100 سال تک کے بزرگ یہ مانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے۔ اس بندے کا کہا ٹالا نہیں جا سکتا، اس کی مشکل حل کی جاتی ہے۔ مرید اب سمجھ گئے تھے کہ ان بچوں کی بات کو آپ کیوں منع نہیں کر رہے تھے، کیونکہ آپ نے انہیں اتنی اہمیت کیوں دی، کیونکہ بوڑھے کی مدد کرنے کے لیے آپ نے یہ سب کیا تھا۔ وسیلہ وہ معصوم بچے بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نہیں ٹالا۔ سبحان اللہ۔ بے شک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ہے بہت بڑا مستجاب الدعویٰ، یعنی جس کی دعا رد نہیں کی جاتی، جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی دعا کو سب سے پہلے سنتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو اس لیے غوث اعظم کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو کوئی فریاد لے کر آتا ہے، آپ اس کی فریاد کو سن کر اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تک پہنچا تو براہ راست بھی جا سکتا ہے، لیکن کچھ بہت پیارے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن کا نام لے کر یا جن کے وسیلے سے دعا کی جائے، یا خود جن کا نام لے کر یا جن کے وسیلے سے دعا کی جائے، یا خود ان بزرگوں سے یہ بات کہہ دی جائے کہ آپ ہمارے لیے برکت کی دعا کریں، رزق کی ترقی کی دعا کریں، تنگ دستی دور ہو جائے، آپ یہ دعا کر دیں تو اگر دعا کر دیں تو اللہ پاک ان کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ولیوں کے سردار ہیں، امام اولیاء ہیں، پیارے نبی کے گھرانے کے پیارے سے بیٹے ہیں، تو ان کی دعا ضرور سنی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بچے وسیلہ بنے، لیکن کیسے اللہ نے اس بوڑھے جلیبی والے کے دن پھیر دیے۔